اور اب یہ اہم خبر کہ IMF نے پاکستان اقتصادی اشاریوں کی نفی کر دی ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی میں اضافہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ بول نیوز عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، بتائیے گا خبر کی تفصیلات۔ بالکل جی، IMF کی جانب سے کل جو ہے وہ اکنامک آؤٹ لک جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس اکنامک آؤٹ لک میں پاکستان کے حوالے سے جو IMF نے پیش گوئیاں کی ہیں وہ حکومتی پیش گوئیوں سے بالکل متصادم ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ رواں سال GDP کی جو شرح ہے وہ 2.1% ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی، لیکن IMF نے رواں سال جو ہے وہ GDP کی شرح 1.5% رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے، اور دوسری جانب جو اگلے سال یعنی 2022 میں جو GDP کی شرح ہے وہ 4% تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے شرح کے حوالے سے بھی حکومتی اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، اور رواں سال افراط زر جو ہے وہ 8.7% رہے گی، جبکہ حکومت 6.5% تک لانے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ کورونا وبا کے دوران نادار اور غریب طبقے کی بحالی کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے، ان کا طرز زندگی بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ عمر حیات اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب یہ اہم خبر کہ IMF نے پاکستان اقتصادی اشاریوں کی نفی کر دی ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی میں اضافہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ بول نیوز عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، بتائیے گا خبر کی تفصیلات۔ بالکل جی، IMF کی جانب سے کل جو ہے وہ اکنامک آؤٹ لک جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس اکنامک آؤٹ لک میں پاکستان کے حوالے سے جو IMF نے پیش گوئیاں کی ہیں وہ حکومتی پیش گوئیوں سے بالکل متصادم ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ رواں سال GDP کی جو شرح ہے وہ 2.1% ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی، لیکن IMF نے رواں سال جو ہے وہ GDP کی شرح 1.5% رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے، اور دوسری جانب جو اگلے سال یعنی 2022 میں جو GDP کی شرح ہے وہ 4% تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے شرح کے حوالے سے بھی حکومتی اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، اور رواں سال افراط زر جو ہے وہ 8.7% رہے گی، جبکہ حکومت 6.5% تک لانے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ کورونا وبا کے دوران نادار اور غریب طبقے کی بحالی کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے، ان کا طرز زندگی بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ عمر حیات اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب یہ اہم خبر کہ IMF نے پاکستان اقتصادی اشاریوں کی نفی کر دی ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی میں اضافہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ بول نیوز عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، بتائیے گا خبر کی تفصیلات۔ بالکل جی، IMF کی جانب سے کل جو ہے وہ اکنامک آؤٹ لک جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور اس اکنامک آؤٹ لک میں پاکستان کے حوالے سے جو IMF نے پیش گوئیاں کی ہیں وہ حکومتی پیش گوئیوں سے بالکل متصادم ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ رواں سال GDP کی جو شرح ہے وہ 2.1% ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی، لیکن IMF نے رواں سال جو ہے وہ GDP کی شرح 1.5% رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے، اور دوسری جانب جو اگلے سال یعنی 2022 میں جو GDP کی شرح ہے وہ 4% تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے شرح کے حوالے سے بھی حکومتی اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں، اور رواں سال افراط زر جو ہے وہ 8.7% رہے گی، جبکہ حکومت 6.5% تک لانے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ کورونا وبا کے دوران نادار اور غریب طبقے کی بحالی کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے، ان کا طرز زندگی بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جی بہت شکریہ عمر حیات اپڈیٹ کرنے کے لیے۔